ہم نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو پہچانا ہی نہیں۔ ورنہ جو شخص صحیح معنوں میں سنت کی اتباع کرتا ہے، جس انسان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوں، اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھتا ہوں، پتہ چلے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے۔ تو کیا ہوگا پھر ہم جب عبادت کریں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا ہم اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، پھر ہمیں عبادت مزہ دے گی۔ رب کائنات نے قیامت والے دن مجھ سے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ بتاؤ تم نے کتنے قرآن مکمل کیے، میں نے یہ قرآن اس لیے دیا تھا کہ اس کو پڑھ کے اس کے مطابق عمل کرو۔ آپ ایک مہینے میں بے شک 10 پارے نہ پڑھیں، 5 بھی نہ پڑھیں، 2 3 4 بھی نہ پڑھیں، 1 پارہ پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ سمجھ کر۔ میں حاضر ہوں، دیگر علماء کرام موجود ہیں، پڑھنے کے دوران جہاں کہیں سمجھ نہ آئے آپ کے پاس واٹس ایپ موجود ہے، فون موجود کہ جی فلاں پارے کی فلاں سورہ مبارکہ کی فلاں آیت میں پڑھ رہا تھا سمجھ نہیں آ سکی، قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے جا کر سوال کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس دن مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی نا کہ میں نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ آپ نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، معاشرے کا ہر فرد یہ سبق پڑھ گیا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اس دن یہ معاشرہ کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے جو اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا قیامت والے دن اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لیا تو فرمایا اللہ رب العزت اسے جنت نامی ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خیر الامور اوسطها وادومها وان قل، رب کائنات کو جو تمہارے نیک اعمال پسند ہیں نا وہ اعتدال کے ساتھ ہیں، اور وہ نیک اعمال جو مستقل مزاجی کے ساتھ کیے جائیں بے شک وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ کے ساتھ رمضان میں بھی تعلق برقرار رکھا اور رمضان کے بعد بھی برقرار رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نفل کی کوئی تقسیم نہیں کی، فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 1 روزہ رکھتا ہے، کتنے روزے؟ 1 روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، رب کائنات اسے جہنم سے کئی میل دور پھینک دیتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کا سب سے پہلا ہدف کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہ شخص ہے جو آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا۔